السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 423 سے پڑھیں گے اور سورہ مومن کی آیت نمبر 17 لکھا ہوا ہے، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور اگست کی آج 4 تاریخ ہے 2025۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ڈرائیں قریب آنے والے دن سے، مراد قیام قیامت ہے، اس ہولناکیوں سے، اس دن کے 50,000 سال کا دن ہونے کے بارے میں آپ ان کو ڈرائیں۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، جب دل گلوں تک آ جائیں گے، کاظمین، اور وہ غصے غموں سے بھرے ہوئے ہوں گے، ما للظالمین من حمیم، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی بھی گہرا دوست، ولا شفیع یطاع، نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی سفارش قبول جائے، ایسا کوئی معاملہ ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ اللہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں، وما تخفی الصدور، اور وہ جانتا ہے جو سینے چھپاتے ہیں، راز کی باتیں جانتا ہے، آنکھوں کی خیانتیں جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ حق کو سچ کے فیصلے سناتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور وہ لوگ جن کو وہ اللہ کے سوا بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، وہ تو کچھ بھی فیصلے نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ وہی سننے والا، وہی دیکھنے والا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ دنیا میں زمین میں چلے پھرے نہیں؟ اگر وہ چلے پھرے ہیں، سیاحت ہے، فینظروا، بس وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسے ہوا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، ان کے بارے میں
ان کا ذرا تصور نہیں ہوگا. ارشاد ہوتا ہے کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے قوت میں بڑے مضبوط تھے. وآثارا فی الارض، اور زمین میں نشانات چھوڑنے کے بعد کارنامے اور یادگاریں. اس کے علاوہ بہت کچھ ان کے نشان دنیا میں بسنے کے موجود تھے. فأخذهم اللہ بذنوبہم، بس ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے پکڑ لیا. وما كان لهم من اللہ من واق، اور نہیں ہوا ان کے لیے اللہ کی طرف کوئی بچانے والا، نہ کوئی بچاؤ نہ کوئی حفاظت. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، یہ اس کا سبب ایسے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول انبیاء بڑے بڑے دلائل و براہین لایا کرتے رہے. فکفروا، بس انہوں نے انکار کیا، کفر کیا. فأخذهم اللہ، بس ان کو اللہ نے پکڑ لیا. انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ وہ طاقتور ہے اور بڑا سخت سزا اور عذاب دے سکنے والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، تحقیق ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو دلائل دے کر، بینات کو دے کر، والسلطان مبین، بہت بڑی ہیوی ویٹ دلیل سلطان برہان دے کر ہم نے ان کو بھیجا. اور قوم نے حشر کیا، اس کی ساری تفصیلات ہیں. حضرات، آج کے سبق میں سب سے پہلی بات جو سنائی جا رہی ہے، جو سمجھائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس کو جزا کا دن کہتے ہیں، جس کو محشر کہتے ہیں، جن کو قیامت کہتے ہیں، جس دن کو باس بعد الموت کہتے ہیں. اور ایک قرآن مجید کا الفاظ ہے، یہ تمام ہار اور جیت کا دن ہے. کچھ کامیاب ہو جائیں گے، جیت جائیں گے، کچھ ہار جائیں گے. یہ سارے اشارے قیامت کے متعلقہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں بیان کی گئے. ایک اس میں یہ بھی انداز ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ارشاد ہوتا ہے جس دن ہم میدان عدل رکھیں گے لحساب یوم القیامہ، تو پھر اس دن پتہ چلے گا. آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کو یاد نہیں رکھتا حتیٰ یعلم، حتیٰ کہ اس کو پتہ چل جائے یسقل عملہ یخف عملہ ام یسقل، اس کے اعمال خیر ہلکے ہوئے ہیں یا وزنی ہوئے ہیں. جب تک اس کو نتیجہ سامنے نہیں آ جاتا اس کو کوئی ہوش نہیں آتا. تو یہ بہت بڑا مرحلہ ہے. ایک اور مرحلہ ہے قرآن مجید کا جو اللہ نے رسول اللہ فرمائی ہوئی ہے، جب اعمال نامے تقسیم کیے جائیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جس خوش نصیب کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، پہنچا دیا گیا، وہ اظہار مسرت کے طور پہ کہیں گے لوگوں آؤ دیکھو میں ٹاپروں میں آ گیا ہوں، میرا یہ رزلٹ کارڈ آ گیا. پھر اس پر خوشی کی بات ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم ایام الخالدین. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، جس کا بائیں ہاتھ میں مل گیا چلائے گا روئے گا کاش کہ میرا رزلٹ ڈالتا، کاش کہ یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، کاش کہ میرا ناکامی کو فیس نہ میں کرتا. ساری تفصیل موجود. اس سارے منظر کا تصور قائم رکھتے ہوئے آج کے سبق کو ذہن میں فرمائیں. نبی مکرم کو حکم ہو رہا ہے انذرہم، ان کو آپ ڈرائیں، یوم العاصفۃ، اس قریب آنے والے دن، مراد قیامت ہے. بلکہ اس میں یہ اور بھی ایک بات ہے. صحابی نے پوچھا رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے قیامت کب قائم ہے؟ تو آپ نے فرمایا من مات فقد قامت، قیامت جو مر گیا فوت ہو گیا اس کی قیامت شروع. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے ماذا اعددت لها، قیامت کا پوچھ رہے ہو تیاری کیا کی آپ، تو تیاری کے لیے اللہ توفیق دے.
سمجھے تو صحیح. ایک اور حدیث شریف میں بیان کرتا ہوں، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے پھر اللہ بھی اس کی ملاقات پسند کرتا ہے. تو جب نفرت کرنی ہے اللہ کی ملاقات، مرنے کا تصور ایک الگ تصور ہے، لیکن اصل میں تو ملاقات ہو رہی ہے شہنشاہ سے. تو شہنشاہ کی ملاقات کی تیاری ہے، یہ آپ نے اشارہ فرمایا. تو سبق یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اس قریب آنے والے دن سے لوگوں کو ڈرائیں. دل قلوب لد الحناجر، جب دل کھڑو تک کلیجے آ جائیں گے، دل یہاں تک پہنچے ہوں، کاظمین اس کے اندر غصہ بھرا ہوگا، پریشان حال ہوں گے، پریشر ہوگا، ننگے ہوں گے. تو یہ فرمایا مال الظالمین من حبیب، ان ظالموں سے مراد الذین اشرکوا باللہ سبحانہ وتعالی کفروا باللہ، یہ مشرکین کفار اس حالت میں مرنے والے جو ہیں ان کا نام بتائیں فرمایا یہ ظلم کرنے والے لوگ تھے. تو ان ظالموں کے لیے من حمیم کسی قسم کا کوئی سجن دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع یرضیٰ، نہ ایسا کوئی سفارشی ہوگا جس کی سفارش اللہ کے قبول و منظور ہونے والی ہو کہ جس کی سفارش قبول کی جائے. نہ کوئی سفارشی ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی سپورٹر ہے. بلکہ قرآن نے تو لفظ پیش کیا ہے یوم یفر المرء من امہ و ابیہ ابیہ و اخیہ، ابا ماں باپ بھائی سب دوڑ جاتے کہ اب بھائی کو دے کے دوڑنے لگ رہی ہیں، مامت کو دے کے دوڑنے لگ رہی ہیں، ابے کو بھائی کو ماں کو بیٹے کو دے کے دوڑنے لگ رہی ہیں. وجہ اس نے نیکی کا سوال کرنا، میں نے نیکی دینی نہیں، آج نیکی کمانی نہیں، ادھر نیکی ملنے نہیں، تو پھر نتیجہ تو اچھا نہیں نکلے گا. اللہ محمود رکھے سب. تو ارشاد ہوتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ رب العالمین خیانت کرنے والی آنکھوں کو جانتا ہے، سینوں کے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے، اندر کیا چھپائے گا. میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، کسی جملہ کہنے والے بڑا خوبصورت جملہ بتا. وہ کیا جملہ تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ مور کو دیکھ کر کوئی آدمی ایسس کر سکتے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا. مور صاحب جو ہے جب وہ ناچتا ہے، جب وہ اپنے پر پھیلاتا ہے، کتنا خوبصورت اس کا منظر ہوتا ہے. تو مور صاحب ہے سانپ کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ظاہری شکل کو دیکھ کے اس کے کردار کو تو ہم شش نہیں کر سکتے، وہ جب پالا پڑے گا پھر پتہ چلے. یہ اشارہ کیا کتنا خوبصورت ہے، پگڑی کتنی اچھی ہے، ٹوپی کتنی اچھی ہے، کتنا اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے. تو جب کردار دیکھو گے تو بتائیں یہ چھوڑا پہننے والا. ارشاد فرمائے جا رہے ہیں اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور سینوں کے بھید ہی جانتا ہے. واللہ یقضی بالحق، اللہ سچے فیصلے. کتنا معیار ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرے کے روز خیر ہے وہ بھی لائی جائیں گی، ذرے کے شر ہے وہ بھی پیش. والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کے سوا جن کو پکارتے بلاتے درخواست کرتے ہیں وہ تو فیصلے نہیں کر سکتے. وہ تو لا یسمع ولا یرا، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. لا یسمعون قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ نہیں سنتے، بولے سمعوا ما استجابوا لہ، اگر وہ سن بھی لیں تو میں جواب نہیں دے سکتا. حضرات ذرا میں دردناک بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے کئی دفعہ قبروں میں دیکھا ہے یتیم بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے، چھوٹی ساری بچی ماں کی قبر میں بلک بلک کے رو رہی ہے، اندر سے کوئی جواب نہیں. بوڑھے باپ میں نے دیکھے وہاں جن کے کڑیل جوان بڑھاپے کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ابا وہ شدائیوں کی طرح قبر میں پھر رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، کوئی جواب نہیں. 7-8 بہنوں کا ایک بھی جوانی کی حالت میں دوسرا ہوتے ہوئے آپ نے کھایا، کوئی کسی کی شروائی نہیں. جو پیدا ہوا سو مرے گا، جب احمد و عمر و مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے. یہ تصور ذہن میں رکھیں، اللہ فیصلے پر حق فرمائیں گے. والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو اللہ کے علاوہ بات کے بلاتے ہیں، لا یقضون، وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کرتے، وہ سنتے نہیں، فیصلہ کرتا. ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ ہی وہ ذات ہے، وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے. اور بھائی میرا سننا تو یہ ہے کہ میں وہاں تک سنوں گا، اس کے بعد کچھ نہیں پتا، دیکھوں گا یہاں دیوار دا آگے کچھ نہیں پتا. رب العالمین اللہ اکبر، توجہ کریں فرمائیں، ساری کائنات، ساری مخلوق ہے، ساری بولیاں بولنے والے.
ایک بار سارے لگ جائیں اللہ میں سب کی سنتا ہوں، سب کو جانتا ہوں، سب کا جواب دیتا ہوں۔ آپ اندازہ فرما لیں مخلوق اور خالق کا لا تضربوا للہ الامثال، منع کر دیا ہے مخلوق کی مثالیں خالق کے تدریج تک۔ اللہ سنتا ہے، شاعری سنتے ہیں، رابع بصری صاحب کو جانتے ہیں، بکرا بڑا کو جانتے ہیں، بڑا کو جانتے ہیں تو پھر لوگ یہ شلواریں اور قمیضیں سونگ سے بتاتے ہیں۔ پیر بگاڑا صاحب کے توتے بگاڑے ہوتے ہیں، توتے فیصلے کر رہے ہیں، پیر بگاڑے پیرے شاہ اس طرح ہے نا، وہ پیرے شاہ ہے، پیروں کی زیادہ کو بھی ہے، وہ پیر ہے، وہ پیرو ہے، وہ ساتھ یہ کیا سلسلے ہیں سارے؟ وہی ہے سمے تو یہ نام تم نے رکھے، تمہارے آبا نے رکھے، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سلطان قرآن دلیل رہنمائی نہیں فرمائی، یہ قرآن میں لکھا ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے جی اولم یسیروا فی، یہ زمین میں چلے پھرے تھے، ان کو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم۔ اور یار اگلے دن کی بات ہے، یہ وہ شہد پور جو ہے وہ گاؤں یا علاقہ اسلام آباد کے ساتھ گاڑیاں بہتی ہوئی دیکھی ہم، مکان گرتے ہوئے دیکھے ہم، طوفانوں کی طرح وہ آتے ہوئے سیلاب جو جیسے پتھر چلتے ہوئے دیکھے ہم، یہ ہمارے سامنے کل کی بات ہے۔ تو جب آسمان سے پتھر برسائے گئے، بندوں کو بندر خنزیر بنایا گیا، وہ اشارے ہیں تم نے دنیا میں چلے پھرے نہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد، ارشاد ہوتا ہے میں نے ان کا بیڑا گھر کیا، تباہ کیا جس طرح دنیا میں میں نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہی مسئلہ بیان ہو رہے ہیں، زمین میں چلے پھرتے غور کرتے فینظر دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسے ہوئے تھے انجام ان لوگوں کے جو سے پہلے گزر گئے۔ کسی کو بندر خنزیر اچھا یہاں ایک مسئلہ ہے، کچھ لوگ غلط عقائد پرچار کرنے والے کہہ دیتے ہیں کہ بندہ آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہو کے تو یہ بندہ بنا ہے، پہلے بندہ برمان تھا، بندر تھا، کیا تھا، اس نام کی کوئی شے نہیں۔ رسول کریم نے فرمایا جن مخلوق کو ہم نے بندر خنزیر بنایا 3 دن سے زیادہ ہم نے ان کو زندہ نہیں کا مار کے ختم کر دیا۔ بندر الگ مخلوق ہے، خنزیر الگ مخلوق ہے، انسان الگ مخلوق ہے، جن الگ مخلوق ہے، فرشتے الگ مخلوقات ہیں۔ اور پھر آپ حاجی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ظاہر ہے میں نے کالج بھی پڑھا ہے، یونیورسٹی میں علم میں باقاعدہ، اور اسلامیات دینیا کتابوں میں جملے غلط لکھے ہوئے کئی کہ فرشتے اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے، یہ جملہ غلط ہے، اللہ کے نور سے کوئی شے نہیں، یہ نور فرشتے کا الگ مخلوق ہے، نور الگ مخلوق ہے، نار الگ مخلوق ہے، خواب الگ مخلوق ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے نور میں سے کوئی شے نہیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل، موسیٰ علیہ السلام شروع ہو گئے نا کہ رب عارف باتیں کرتے ہو، پیار کرتے ہو، زیارت نہیں کراتے، اللہ نے فرمایا بزرگا تم زیارت کاری نہیں سکتے، لن ترانی، کبھی تم نہیں دیکھ سکتے، قطعاً نہیں دیکھ سکتے ہو۔ پھر اصرار کیا تو پھر اللہ نے فرمایا انظر الی الجبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی، پیارے ہو پہاڑ دیکھو، یہ پہاڑ کو اگر تم نے کوہ طور کو دیکھ لیا تو مجھے بھی دیکھ لو۔ تو پھر فلما تجلی ربہ للجبل، انوار تجلیات جب پہاڑ پہ آئی، نہ موسیٰ صاحب سلامت رہ سکے نہ پہاڑ سارے پاس یہ تھے جبیاں پویا گئے۔ حضرت علی صاحب، شیخ عبد القادر جیلانی صاحب، اللہ صاحب سیر کر رہے ہیں پہاڑ کے، تے پیر پھسل گیا اللہ تعالیٰ، حضرت علی صاحب نے اللہ نے پھاڑ کو توبہ سے بٹھا، یہ سلسلے نقش بندی ہے آ گئے ہو، اللہ تعالیٰ دونوں لے آئی رکھے ماشاء اللہ۔ ہمیں ہونے کا بڑا پابند ہو گیا، تو گزارش یہ ہے کہ یہ سلسلے ہم نے پتہ نہیں کیا بنایا۔ اللہ رب العالمین اللہ اکبر معراج سے تشریف لائے تو ماں جی نے سوال کیا جناب سیر و تفریح کر کے ہو، اللہ نے سبحان الذی اسری بعبدہ سارا نقشہ ہے، تو فرماؤ حال رہی تھا رب کا، اللہ کی زیارت بھی کی ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا بی بی نور کائنات کی آنکھ آج اللہ کو نہیں دے سکتے، پاس ہو کے جنت میں جانے کے بعد اللہ پھر ان کو زیارت دلوائے، وہ سب سے بڑا انعام ہے۔ پھر انشاءاللہ پھر زیارت کریں گے۔ پھر بھی پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا
اللہ کے رسول کو رش نہیں ہو جائے گا تو پھر اللہ کی زیارت کس طرح کریں گے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا کبھی 14ویں رات کا چاند دیکھا؟ ابھی کئی بار دیکھے. تو جب 14ویں رات کا چاند تو کہنا پڑتا ہے حاجی صدر پراٹھ جو ہے جانے کا حاجی بھی دیکھے، نمازی بھی دیکھے، ٹوپی والے بھی دیکھے، ٹینڈ والے بھی دیکھے. اس مطلب کیا ہے؟ جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو رب العالمین کو تم اعلیٰ پوری اس طرح دیکھو تو دعا کرو گے حضرت بیٹھ جائے تو پھر کم کرنا وہ رہ رو فجر خراب ہو گیا تو پھر کیا کریں؟ اللہ میں توفیق دے. ارشاد ہوتا ہے توجہ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے تباہ برباد کیا تھا اگر دیکھتے تو وہ کانو من قبل گزرے کانو ہم اشد من قوة وہ ان سے زیادہ طاقتور وہ آثار پھر ان کی یادگاریں زیادہ تھی دنیا میں. یہ یادگار ہے جی، یہ فلانی شہر ہے جی، یہ بنانے میں. اب وہ راوی کے قول پر ایک اور یادگار بنے تازہ فریج بنی ہوئی ہے میں بنا رہا جو کھلا نہیں کیتا راوی تو بولتے نہیں تو یادگار ہی ہے نا. میاں شباز شریف نے بنائی عجیب و غریب معاملہ وہ پل جب بہت جھگڑا کر دیتا تو فرمایا یہ کہیں نشان چھوڑ کے مر کر گئے دنیا کے اندر. فأخذهم اللہ بذنوبہم اللہ نے عدل کیا ہے اللہ ان کے گناہوں کے بدلے ان کو سزا دی. ایسا دنیا تو معاف ہی نہیں کرتی. اللہ معاف کر دے میرے علم میں ہے. گجرات کے علاقے میں مخالف پارٹی نے ایک نوجوان بچے کو 10-12 سال پہلے دونوں باتوں کاٹ دی. ملتان کے علاقے کے چودھریوں نے بندے بڑے 2 بندے دونوں کی آنکھیں نکال دی. پچھلے ہفتے کی بات ہے منڈی بہودین کے ایک چودھری کی خوبصورت بھینس تھی بڑا دودھ تازہ ہوئی بچہ سے نے دیا وہ کلندر آیا بلیڈ پھیر کے اس کا سارا ہوانا سارا کاٹ کے چلا گیا. رات مال کو پتہ ہی تڑپ تڑپ کے سارے رات مچ ہوتے جس دنیا کے اندر یہ ظلم ہوتے ہیں بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہوں لاشوں کے ٹکڑے کر گٹروں کے پھینکے جاتے ہوں تو بعد میں کہا جی بارش وٹ بڑا لگتا ہے بٹوڑا بڑا. کبھی غور کیا ہے یہ کیا سچ ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا قوم زکات بند کر دے گی ہم بارشیں بند کر دیں قوم پر اللہ رب زکات بند ہو جائے گی ہم وہ بارش بھی بند کر دیں گے اور رزق روٹی کے برکات بھی ختم کر دیں گے. امانتوں میں خیانتیں ہوں گی تو پھر بے موسم بارشیں ہوں گی. جس کا موسم نہیں ہے بارشیں دو پہاڑوں میں بارشیں ہو رہی ہیں اور ملک اور گاؤں سارے بہتے جا رہے ہیں اور سمندر میں جا کے مل رہے ہیں. یہ اشارے کی اور طاقتور بھی تھے نشان ان کے زیادہ تھے قوت والے تھے. اللہ نے ان کے گناہوں جرائم کے بدلے پکڑا. وما کان لهم من اللہ کوئی بچانے والا نہ ہے کوئی ان کو بچانے والا نہ ہے. بلکہ کسی نے جو کہہ دیا نا گورے سے کم بلکہ یہ چھوٹا موٹا نہیں انا ربک وعلا سب سے بڑا رب کا دعویٰ کیا ہوا تو وہ کدھر گئے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے پانی کے تھبیڑے سمندر کی موجوں کو کتوج لذیذ پہاڑوں شکل ٹکرے بنوائیں تو پھر ہم نے کہا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل جس رب پر بنو اسرائیل مان لے میں بھی اللہ فرماتا ہے مجھے بنوانا آتا ہے. پہلے تو کیا کہتا تھا اب تو میں نے وقت ختم کر دیا. گزارش یہ ہے اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات نتیجہ کیا تھا رسول آتے رہے بینات دکھاتے رہے دلائل نبوت پیش کرتے رہے لیکن فکفروا انہوں نے انکار کیا نہیں مانتے. فأخذہم اللہ اس بنیاد پہ اللہ نے اب اندازہ فرمائے قرآن حدیث کے دلائل سننے کے بعد کہتے جی میں اپنی مرضی مجھے سمجھ نہیں ہے یہ تو چھتر پھیرنے والا بول رہے ساری سمجھ آئے. اصل معاملہ یہی نا صدروٹ کرنے والا کوئی نہیں صرف بندے بتا دو اللہ کا خیر صدر ماری جاؤ تو کھائی جائے. تو پوچھو تو صحیح نا مسئلہ کیا اور بتاؤ تو صحیح تمہیں مصیبت کیا ہے. وہ پیسے جاتے کتنے ہیں جو روڈوں پہ کٹے جاتے ہیں کون پوچھے مولوی صاحب اگر جو لے لیں گے پتہ ہی نہیں مولوی صاحب ہے کہتے تو ارشاد فرمایا ہے توجہ کریں فأخذهم اللہ اللہ نے انہ قوی شدید العقاب اور طاقتور بھی ہے اور بڑی سخت سزا دے سکتا. کچھ لوگوں نے دھوکہ دیا وہ مولوی ویسے باتیں کرتے اللہ کو بول رہی ہے اللہ بخش کون کہتا ہے اللہ بخشنا آتے کون کہتا ہے اللہ کو بول رہی ہے
قرآن کی آیت ہے غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب، ادھر ہی لکھا ہوا، معافیاں دیتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، پیار کرتا ہے، لیکن چھتر بھی بڑی بڑی شدید العقاب کے لفظ سخت سزا دینے والا۔ تو جب سخت سزائیں ملتی ہیں تو پھر عدل پر ملتی ہے ویسے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، دلائل دے کر بھیجا تھا، معجزات دے کر بھیجا تھا، سلطان مبین کتاب تورات بھی ہم نے دی، تو لوگوں نے نہیں مانا، تو پھر نتیجہ کریں غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات قرآن میں کی ہے، جب لوگ جہنم کے دروازوں پہ جائیں گے تو فرشتے پوچھے گا تمہارے پاس کوئی ڈرانے سمجھانے والا نہیں آیا؟ ادھر آ گئے ہو سارے مرنے جلنے کے لیے، تمہیں کچھ سنانے بجانے والا رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں آیا؟ وہ کہیں گے بشیر آئے، نذیر آئے، ہادی آئے، موقع ملے، لیکن ہم انکار کر رہے۔ لو کننا نسمع نعقل، سنتے عقل سے کام لیتے، آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ سورہ ملک کے اندر لکھا ہوا ہے، جا کے مطالعہ کر رہے ہیں۔ ایک اور قوم آئے گی، وہ کہیں گی ربنا غلبت علینا شقوتنا، کام سارے ٹھیک تھے، ماحولیات سارے ٹھیک تھے، مزہ بھی آتا تھا، لیکن ہماری بدنصیبی غالب آ گئی، تو کی بیعت سیر کرو، نماز چھڑ دینی ہے، سیر نہیں چھڑنی، ڈاکٹر نے کہنا ہے ہر شے چھڑ دینی ہے، رب کہنا ہے کوئی شے نہیں چھڑنی۔ اس طرح جی میں نے منع کیا ڈاکٹر، تسی مٹن کھانا ہے، سبحان اللہ کو نہ لگ پیس کھانا ہے، نہ تو مٹھائی کھانی ہے، صرف ٹکرا مارنی ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کلو واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض، کھاؤ پیو موج کرو لیکن ظلم زیادتی نہ کرو، بدلہ لو۔ امام الانبیاء نے فرمایا کل ما شئت والبس ما شئت، جو چاہتے کھا، جو چاہتے پی، لیکن حرام نہ ہو، ایک زیادتی نہ ہو۔ اللہ کا کہتا ہے قانون بھی بتا دیا اللہ نے، بھی رسول نے، نہ اللہ کی ماننی نہ رسول پاک کی ماننی ہے، تو پھر جنت یہ مرنی ہے تو وہ حکیم کو نہیں بات ہوتا۔ کبھی ڈاکٹر مرے ہوئے کیا مر رہے ہیں ڈاکٹر کی چیز، لیکن وہ حکیم ہے حی القیوم جس نے یہ کروں اس کی نہیں مانی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم بات پر غور کرنا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے جی توجہ، وَأَنذِرْهُمْ، اے نبی محترم آپ ان کو ڈرائیں، یوم العاصفۃ، قریب آنے والا جو دن ہے، مراد قیامت ہے، اذ القلوب لدى الحناجر، جب دل گلوں کے قریب آ جائے، کاظمین، غصے سے بھرے ہوئے ہوں گے، غموں میں بھرے ہوئے ہوں گے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ، ان ظالموں کے لیے نہ کوئی سچا گہرا دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی سفارش قبول کی جاتی ہو۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ وہ ذات گرامی ہے جو خیانت کرنے والی آنکھوں کو بھی جانتا ہے، دل جو چھپاتے ہیں، سینے جو چھپائے ہوئے وہ بھی جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ سچے حق پر فیصلے فرمائے گا۔ والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کے سوا، یعنی ان لوگوں کو یا وہ لوگ جن کو اللہ کے علاوہ لوگ پوچھتے ہیں، لا یقتلون، وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں کیا کیسے کیا کرنا۔ تو ارشاد ہوتا ہے ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سننے والا ہے دعاؤں کو، التجاؤں کو، وہی دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظروا، پھر دیکھیں، وآثارا فی الارض، زمین میں یادگاریں زیادہ چھوڑنے والے تھے، فاخذهم اللہ بذنوبہم، بس اللہ نے ان کو گناہوں کے بدلے پکڑ لیا تھا۔ وما كان لهم من اللہ من بعد، اور ان کے لیے اللہ کے مقابلے کوئی شے نہ ہو، کبھی شدید العقاب، اللہ طاقتور بھی ہے، سخت سزا اور عذاب دینے والا بھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا دلائل نبوت، وہ معجزات، واضح والی بات، اور گریبان میں ہاتھ رکھنا چمکنے والی بات یہ ہے، اور سلطان مبین، مضبوط دلائل دے کر بھیجا تھا، لیکن قوم نے